علم کی دولت۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک فارس کا بادشاہ بہت پریشان اور دکھی تھا۔ حالانکہ سارے ملک میں بہت خوشحالی تھی اور اس ملک کی عوام بھی بہت سکھی اور خوش تھی۔ اس کے باوجود بھی ملک کا بادشاہ پریشانی میں مبتلا تھا، کیونکہ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی فاروہ، جس نے اپنی شادی کے لیے بہت کڑی اور حیران شرط رکھ دی تھی۔ وہ شرط یہ تھی کہ جو بھی میرے 3 سوالات کا جواب دے گا میں اس سے ہی شادی کروں گی۔ وہ شہزادی اکلوتی اور امیر ترین ملکی بادشاہ کی بیٹی تھی، اس لیے بہت سے ہمسائے ملکوں کے شہزادے، امیر ترین تاجر اور بہت زیادہ طاقتور سرداران کے بیٹے اپنی قسمت آزمانے آئے کہ ہم ان سوالات کے جوابات دے کر شہزادی سے شادی کر کے ملک کا بادشاہ بنیں گے، لیکن وہ تمام کے تمام ناکام لوٹ گئے اور ان سوالات کے جوابات نہ دے پائے۔ جاری ہے اسی فکر نے بادشاہ کو بیمار کر دیا اور وہ رو رو کر اپنے پروردگار سے دعائیں کرتا کہ اے میرے مالک، تو ہم پر اپنا رحم فرما اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اس کے اپنے ملک میں رہنے والے ایک استاد کے بیٹے علی نے بھی اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور اپنے والد کے حضور اپنی درخواست رکھی اور اجازت مانگی، تو اس کے والد نے جواب دیا کہ بیٹا دیکھو، بہت سے شہزادے اور بڑے بڑے عہدوں والے ناکام لوٹ گئے ہیں، اور اگر تم بھی کامیاب نہ ہوئے تو میرا نام خاک میں مل جائے گا، کیونکہ بادشاہ کے بہت سارے وزیر اور اس ملک کا قاضی میرے شاگرد رہ چکے ہیں۔ تو وہ کیا کہیں گے کہ ایک عالم اور استاد کا بیٹا ناکام ہو گیا ہے؟ تو علی نے جواب دیا کہ ابا حضور، جہاں اتنے بڑے بڑے لوگ ناکام ہو گئے، اگر میں بھی کامیاب نہ ہوا تو کیا ہو گیا، لیکن میں اپنی قسمت ضرور آزماؤں گا۔ بیٹے کی ضد کے آگے اس کے باپ نے رضامندی ظاہر کر دی اور دعا کی کہ اے میرے مالک، میرے بیٹے کو کامیابی عطا کرنا اور مجھے اور میرے دیے ہوئے علم کو سرخ رو کرنا۔ یہ سن کر علی بہت خوش ہوا اور خوشی خوشی اس امتحان کی تیاری کرنے لگا۔ علی کی محل میں جا کر سوالوں کے جواب دینے کی خبر پورے ملک میں پھیل گئی اور چرچا ہونے لگا کہ دیکھو، ایک عالم اور استاد کا بیٹا بھی اپنی قسمت آزمانے لگا ہے، تو کیا وہ کامیاب ہوگا یا دوسروں کی طرح ناکام لوٹے گا؟ پورے ملک میں جشن کا سماں بن گیا۔ مقرر وقت پر محل میں اتنا رش ہو گیا کہ کہیں بھی خالی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ تمام وزراء اور امراء اپنے محفوظ کردہ نشستوں پر موجود تھے اور ایک طرف علی بھی اپنی محفوظ کردہ نشست پر بیٹھا تھا، اور تمام کے تمام حاضرین بادشاہ ملک اور شہزادی کا انتظار کر رہے تھے۔